السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں ادھر بھی گھماتے رہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اگر ہم کسی بھی چیز کو یعنی کہ قرآن یا سپارہ یا قاعدہ کچھ بھی چیزیں ہم چھوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن کو وضو بنا کر پڑھنا چاہیے۔ وضو کس طرح ہونی چاہیے، وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں، کھڑو ہو جا ادھر آ، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 مسا کرنا، نمبر 4 دونوں پیروں کو دھونا۔ صحیح جواب ہے کو کھڑے ہو جا۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 چوتھائی حصہ کا مسا کرنا، نمبر 4 پورے بدن پر پانی بہانا، پانی اس طرح بہانا بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ کہیں کے فرض ہیں؟ وضو کے۔ غسل کے کتنے ہیں؟ 3۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ وضو کس طرح کرتے ہیں، وضو کا طریقہ بتائیے آپ۔ سب سے پہلے ہمیں وضو میں کس اعضاء کو دھونا چاہیے اور کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ 3 بار۔ کہاں تک دھونا چاہیے ہاتھوں کو؟ ہین تک۔ کیا بولتے ہیں انہیں؟ گٹے۔ گٹے تک دھونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ دھونے ہوں گے، سب سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو شروع کریں۔ وضو کس جگہ پہ کرنی چاہیے؟ پاک جگہ پہ کرنی چاہیے، ماشاءاللہ۔ وضو کس طرح کرنی چاہیے یہ بھی چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے ہے۔ وضو میں وضو کس طرح کرنی چاہیے، کیسے لوٹے میں پانی لینا چاہیے، وضو صاف برتن میں پانی لیں۔ اس کے بعد میں وضو سب سے پہلے ہمیں 3 مرتبہ اپنے گٹوں تک ہاتھ دھونے ہیں۔ گٹے کہاں ہیں؟ جو یہ ہڈیاں ہیں ہماری، ٹھیک ہے، یہاں تک ہمیں اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمیں کون سا اعضاء دھونا ہے وضو کا؟ 3 بار کلی کرنے، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے بعد میں ہمیں 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے، کلی کس طرح کرنی چاہیے، کلی ہمیں منہ بھر کر کلی کرنی چاہیے، اس طرح ادھر لگاؤ، سب میری طرف لگاؤ، ادھر لگاؤ میری طرف۔ کلی ہمیں کس طرح منہ بھر کر کلی کرنی چاہیے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ہاں، اس کے بعد میں ہمیں ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا چاہیے۔ ناک میں نرم ہڈی کہاں ہے؟ ہاں، یہ بنس والی، اس کو ناک کی نرم ہڈی بولتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پہنچانا چاہیے؟ 3 بار۔ 3 بار۔ 3 بار، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پورے چہرے کو دھونا ہوگا۔ پورا چہرے کو دھونا ہوگا۔ چہرہ کس طرح دھونا ہونا چاہیے؟ یہاں سے ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، پورا چہرہ دھونا۔ ہاں، اس کے بعد میں ہمیں چہرہ کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ ہمیں چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا۔ کونی سمیت کہاں؟ یہاں تک۔ کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ ہمیں 3 مرتبہ کونی سمیت ہاتھ دھونا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، چوتھا سرے کا مسح کرنا چاہیے۔ چوتھا اسر کا مسح کرنا۔ اسر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ دھیان دے ادھر، ادھر دھیان دے بیٹے۔ مسح کس طرح کرنا چاہیے، مسح ہمیں پہلے پانی لینا چاہیے، ہاتھ پہ پانی مار لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمیں دیکھو اس طرح، جو ہمارے ہاتھ ہے اس طرح رہنے چاہیے، جو ہمارا پورا سر ڈھک جائے۔ اس کے بعد میں اس طرح جانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح
इस तरह जाने के बाद में, ठीक है, इस तरह जाने के बाद में देखो, इस तरह जाएंगे, इस तरह जाने के बाद में फिर हमें उल्टा इस तरह आना है, फिर हमें ये कानों में उंगलियां डालनी है, कानों के ऊपर से हाथ फेरना है, उसके बाद में हमें इस तरह करना है, फिर ये पूरा मसा हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, 3 बार पैरों को धोना चाहिए, 3 मरतबा पैरों को धोना चाहिए। पहले कौन सा पैर धोना चाहिए, सीधे वाला, सीधा वाला पैर धोना चाहिए। 3 मरतबा। पैर कहां तक धोना चाहिए, टखने तक, टखनों तक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हमें अपने पैर टखनों तक धोना चाहिए। उसके बाद में हमें हमारी पूरी वजू हो जाएगा। और वजू का बचा हुआ पानी हमें किस तरह पीना चाहिए, बैठ कर या लेट कर या खड़े होकर, खड़े होकर, माशाल्लाह। अगर हमें पानी पीना है और वजू वाले बर्तन में हमारा पानी बच चुका है तो उस पानी को हम बैठकर नहीं, खड़े होकर पीना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमें सबको वजू करना है। वजू में कितनी चीजें हैं, ये चीजें याद रखें। सबसे पहले वजू के लिए एक मिसवाक भी ले लें। सबसे पहले हमें साफ बर्तन लेना है, उसमें फिर हमें साफ पानी लेना है, उसके बाद में हमें साफ जगह पर, ऊंची जगह पर, ऊंचे टीले पर बैठकर वजू शुरू करना है, ठीक है। वजू इस तरह करना है कि बिल्कुल आहिस्ता, हर जगह को। अगर वजू में जरा सा भी बाल के बराबर भी सूखी जगह रह गई, यानी कि थोड़ी जगह रह गई, तो वजू नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, इस सबको इस तरह करना चाहिए। सभी भाई हमारी वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरह वजू करने का तरीका सिखाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।